اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے اعمال کی اصلاح یوں فرمائی کہ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد کے جو صلحاء اور مشائخ ہوتے رہے وہ بھی اصلاح اعمال اور اصلاح امت میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی 27ویں رجب المرجب کو شیخ کل حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وصال کی تاریخ گزری۔ اللہ و رسول کے حکم کی اتباع میں ایسے کندن اور ایسے سونا تھے کہ جو ان کی خدمت اور بارگاہ کرم میں حاضر ہوتا اسے بھی وہ برکتیں ملتی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر ایسا پیکر ہوتا کہ خود اپنے آپ کو اللہ و رسول کے حکم پر عمل والا اپنے آپ کو بناتا۔ لیکن کبھی کبھی خواہش نفس اور نفسانی توہمات آدمی کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ شیخ طریقت، یہ بزرگان دین اپنے مریدین کی بھی ایسی تربیت فرماتے کہ وہ اگرچہ اپنی جھوپڑیوں اور خانقاہوں میں رہتے لیکن ان کی نگہداشت بڑی اعلیٰ طریقے سے فرماتے۔ مشائخ قادریہ نے، صاحب مشائخ قادریہ نے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ایک روایت نقل کی۔ فرماتے ہیں ایک شخص مرید ہوا اور حضرت کی خدمت میں سے دور ہوا، اور ایک دن اسے شامت اعمال سے گناہ کا خیال آیا، لیکن اللہ کی قدرت اور اس کی عطا سے مرشد کی ایسی نظر عنایت کہ اس کے چہرے فوراً سخت کالے ہوئے، اور جب اپنے چہرے کی طرف اس نے نظر کی، آئینے میں دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، بڑا گھبرایا۔ پھر اس نے توبہ کی، لیکن اس کی چہرے کی سیاہی ختم نہ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ 3 دن تک باقی رہی۔ دھیرے دھیرے پھر وہ مندمل ہونا شروع ہوئی۔ جب وہ ختم ہوئی پھر وہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم میں جب اس کی حاضری ہوئی تو وہ پردہ پوشی فرماتے ہوئے اسے صاف نہیں بلکہ ایک تحریر کے ذریعے اسے متنبہ فرمایا۔ ایک تحریر دی، خط دیا اور کہا اسے پڑھ لے۔ جب اسے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے فلاں ابن فلاں، اپنے آپ کو دروازہ بندگی پر با ادب رکھ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا۔ میں آج 3 دن سے دھوبی کا کام کر رہا ہوں، 3 دن کے بعد آج تیرے چہرے کی سیاہی ختم ہوئی ہے، تو لہذا اللہ و رسول سے ڈر اور اپنے نفس کو قابو میں رکھ، بندگی کے دروازے پر بادب کھڑا رہ تاکہ حشر کی رسوائی سے بچ سکے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں چہرہ دکھا سکے۔ تو یہ شیوخ جن کے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل سے انہیں ملی کہ یہ خود تو صاف و شفاف ہوتے لیکن دوسروں کو بھی گناہوں سے صاف و شفاف کرنے کی کوششیں کرتے۔ انہی کی بارگاہ کرم میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آج کل تو صوفیوں کے نام پر ایسا کلنک اور ایسے بدبخت زندیق پیدا ہو رہے ہیں، اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ وہ بھی صوفی عزم اور صوفیت کے قائل، لیکن ایسے صوفی کہ لوگوں کو گناہوں سے بچائیں، لیکن آج ایسے بدبخت اس نام کا ایسا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس نام کا ایسا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ خود تو آفتوں میں پھنسے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی آفتوں میں پھنساتے ہیں۔ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے دشمنی کے طور پر تکلیف پہنچانا چاہا اور خلیفہ وقت کی خدمت میں عریضہ پیش کر دیا کہ یہ صرف شیوخ کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں اور
اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے ہیں نہیں۔ صاحب مشائخ قادریہ نے روایت نقل کی، فرماتے ہیں حضرت سیدی جنید بغدادی علیہ الرحمت والرضوان کی جب شکایت خلیفہ وقت کے پاس کی گئی تو اس نے اپنے ایک درباری سے کہا کہ ہم نے فلاں فلاں کنیز کو اتنے ہزار درہم میں خریدا ہے جو بڑی خوبصورت ہے، پہلے اسے بلاؤ اور پھر اسے پورے زیوروں سے آراستہ کر کے اسے کچھ تنبیہات کر دی جائے کہ وہ جنید بغدادی کے یہاں حاضر ہو، اور وہاں حاضر ہو کر اپنا نقاب اٹھائے اور ان سے کہے کہ میں دنیا سے تنگ آ گئی ہوں، میں دنیا سے عاجز آ گئی ہوں، اب آپ ہی کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، اور میں نے آپ کو آپ کے لیے سپرد کر دیا ہے، اب مجھ کو آپ تربیت کیجئے اور میں آپ ہی کے یہاں رہنا ہے ہمیں۔ یعنی اس طرح سے اسے تنہائی میں بھیجو اور یہ چیزیں سکھا دی جائیں۔ ویسے ہی ان لوگوں نے کیا کہ اسے بنا سنوار کر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں بھیجا، اور جب وہ پہنچی تو اخیر تنہائی کے وقت میں اپنے نقاب ہٹائے اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں کہنا شروع کی جو دل میں نہیں بلکہ صرف ان کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے، ان کو گناہوں کی طرف بلانے کے لیے، ان پر ایک داغ لگانے کے لیے یہ ساری چیزیں اس نے کہنا شروع کی۔ وقت کے ولی کامل نے، شیخ طریقت نے ایک نگاہ ڈالی اور پھر نیچے کر لی، اور اس کے بعد پھر ایک آہ بھرنا ہی تھا کہ اس آہ میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب آہ بھرا ہی تھا کہ ایک دو آہ سرد لینے کے بعد وہ زمین پر گری اور مردہ ہو گئی۔ یہ خبر ایک خادم کو اس نے ساتھ کر دیا تھا کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں وہ دیکھ کر ہمیں بتانا۔ بادشاہ خلیفہ وقت کی خدمت میں وہ غلام حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بس یہ معاملہ ہوا۔ جب خلیفہ وقت نے یہ سنا تو اس کے دل کانپ اٹھے، کہنے لگا کہ شیخ طریقت حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ ایسے کامل لوگ، لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس طرح ان پر بھی اتہام اور الزام لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہر دور کا معاملہ رہا ہے کہ جب پاک بازوں کی کبھی پاک بازی کا شہرہ ہوتا ہے تو حسد میں جلنے والے ان پر اتہام اور الزام لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج اسلام کی صاف و شفاف صورتیں آج سے نہیں بلکہ آج 1400 برس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے لے کر وصال ظاہری کی بات سے لے کر یہ چمکتے دمکتے صورتیں اور نبی کی سیرتیں لوگوں کے سامنے جب آتی ہیں تو لوگ بغیر اس گرویدہ ہوئے اور انہیں کوئی چارہ نہیں رہتا، بلکہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں مردہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں، مردہ آبادیوں ویرانیوں کو آبادیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، بندگانے راہ راست پر لا کر اللہ کی معرفت کا جام دیتے ہیں۔ تو اس کے حسد کرنے والے اور ان سے جلنے والے پہلے بھی رہے اور اب بھی لوگ ایسی داغ بیل ڈالتے ہیں اور ایسی برائیاں منسوب کرتے ہیں، ایسے جھوٹے قصے کہانیاں ان کی طرف التفات کرتے ہیں کہ سچ کا چہرہ گرد و غبار میں لپٹ جائے اور پھر اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی برکتیں رکھی کہ اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی نکھار کے ساتھ انہیں ابھارتا ہوا نظر آتا، اتنی ابھارتی ہوئی اس کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یقیناً اس پر ثابت قدم رہنے والے مشکلات کا سامنا تو کرتے ہیں لیکن اہل ایمان کبھی دامن اسلام سے محروم نہیں بلکہ اسی پر ثابت قدم ہو کر اللہ کی معرفت کے جام کے ساتھ اپنی زندگی کو ربی اجل کے لبیک کہہ کر اپنی زندگی کو تمام کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان وہ نہیں ہوتا جو راہ حق سے بھٹک جائے، مسلمان وہ نہیں ہوتا جو نبی کی سنت و سیرت چھوڑ دے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے چاہے کتنی بھی تکلیفیں اور صعوبتیں آئیں ہر صعوبتوں میں وہ نبی کا غلام نظر آتا ہے۔ ابھی ایک نیوز سننے کو آئی، اپنے آپ کو وہ بدبخت صوفی کوثر حسن کہتا ہے، کانپور یا کانپور نگر کا رہنے والا وہ بدبخت حضرت مفتی سلمان ازہری کے تعلق سے ٹیررزم اور دہشت گردی کا تعلق ہونے اور اس طرح سے دوسرے سارے مسلمان ہیں، یعنی جو سارے مسلمان ان کی حمایت میں یہ خلاف ان کے ساتھ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، جو سمرتھک ہیں ان کو بھی وہ دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعی عدلیہ انصاف پسند ہے تو اس ایک کو جیل میں ڈالتی اور ان ساروں کی بات سنتی، لیکن
چونکہ اس کو بھی وہی چاہیے، یہ اس ایک کی سن کر ان سارے لوگوں پر شک کی سوئیاں گھماتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یقیناً یہ یک طرفہ اور انصاف سے ہٹا ہوا قدم ہے، اور اس طرح کے قدم جس کے بھی ہٹتے ہیں یقیناً سورج اگر نکلتا ہے تو زوال پذیر بھی ہوتا ہے، ظلم اگر بڑھتا ہے تو وہ ختم بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل وعلا ظالموں کو کیفر و کردار تک پہنچائے، اور اہل ایمان جو صعوبتیں جھیل رہے ہیں ان کی حفاظت کا اور ان صعوبتوں سے چھٹکارا کا سامان بہم پہنچائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سبوں کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب